بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 114 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کیفیت صلاۃ اور اس کی ترکیب و ترتیب کا بیان، حصہ صوم۔ کیفیت صلاۃ اور اس کی ترکیب و ترتیب کا بیان، حصہ صوم۔ تو عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً أَوْ ثَلَاثَ آيَاتٍ وَأَمَّنَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ سِرًّا۔ ترجمہ: اور سورت فاتحہ پڑھے اور کوئی ایک سورت یا 3 آیتیں اور آمین کہے، امام اور مقتدی آہستہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فاتحہ اور اس کے ساتھ کسی سورت کا ملانا اور اس کی تفصیل۔ نمبر 2، سورت بھول جانے کا حکم۔ نمبر 3، سورت فاتحہ کی فرضیت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب۔ نمبر 4، آمین بالجہر یا آمین بسر، تفصیل اور اس کے دلائل۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی فاتحہ اور اس کے ساتھ کسی سورت کا ملانا۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر رکھنا، ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ، ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا کا پڑھنا، مقتدی کا امام کے پیچھے ثنا پڑھنا اور اس کی تفصیل، تعوذ کا پڑھنا، تسمیہ کا پڑھنا اور تسمیہ کے جزو سورت، جزو قرآن یا جزو سورت فاتحہ ہونے کی تفصیل۔ تو اب ہم پڑھیں گے فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا اور اس کی تفصیل۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ تعوذ و تسمیہ کے بعد نمازی سورت فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا 3 آیتیں جس کسی سورت سے بھی چاہے وہ پڑھے۔ پھر عند الاحناف مطلقاً قرأت قرآن تو تیسر من القرآن، کہ قرآن میں سے جس قدر چاہو پڑھو۔ باقی سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک اور سورت ملانا، تو یہ دونوں ہمارے نزدیک واجبات میں سے ہیں، کیونکہ فاتحہ کا ثبوت خبر واحد سے ہے، اور ضم سورت کا ثبوت یعنی سورت فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا، تو اس کا ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ کے ساتھ سورت پر مواظبت بلا ترک کی ہے۔ سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے پر مواظبت بلا ترک کی ہے، جس سے وجوب ثابت ہوتا ہے، نہ کہ فرضیت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فاتحہ یہ دونوں واجبات میں سے ہیں، یہ دونوں واجب ہیں۔ بر سورت فاتحہ پڑھے گا اور سورت فاتحہ کے پڑھنے کے بعد مصلی نمازی پھر سورت فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملائے گا، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وقرأ الفاتحۃ وسورۃً کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ یہ تھا سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانے کا حکم اور اس کی تفصیل۔ نمبر 2 ہے سورت بھول جانے کا حکم، کہ اگر نمازی الحمد کے بعد سورت ملانا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، پھر رکوع میں اس کو یاد آیا تو واپس کھڑا ہو جائے، کوئی سورت یا 3 آیتیں یا 1 آیت 3 آیتوں کے بقدر وہ پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے، باقی اعمال نماز ادا کرے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ سورت کے چھوڑنے کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، وہ سجدہ سہو کرے اور اس کی نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھا سورت بھولنے کا حکم۔ نمبر 3، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورت فاتحہ کی فرضیت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورت فاتحہ کی فرضیت کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔
احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ مطلق قرات کی فرضیت تو اللہ تعالیٰ کے فرمان فقرؤ ما تیسر من القرآن سے ثابت ہے کہ قرآن میں سے جس قدر آسان ہو وہ پڑھ لیا کرو۔ باقی سورہ فاتحہ کی فرضیت تو وہ آپ کی پیش کردہ روایت سے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد سے کلام اللہ شریف پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ ہاں خبر واحد سے وجوب ثابت ہو سکتا ہے اور وجوب کے ہم بھی قائل ہیں۔ یہ تھی سورہ فاتحہ کی تفصیل، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وقرأ الفاتحۃ وسورۃ وثلاث او ثلاث آیات کے الفاظ سے بیان فرمایا۔ آگے ہے آمین بالجہر کی تفصیل، اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امن الامام والماموم سرًا کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ آمین کہے امام بھی اور مقتدی بھی آہستہ، یعنی جب سورۃ فاتحہ کی اختتام پر امام والضالین کہے تو امام اور مقتدی دونوں آہستہ آمین کہیں۔ دلیل ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو امام اور مقتدی دونوں کا آمین آہستہ کہنا، اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان ہے جس میں وہ فرماتے ہیں اربع یخفیہن الامام وذکر منہا التعوذ والتسمیہ وآمین۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام چار چیزیں آہستہ کہے، تعوذ، تسمیہ، اور ان میں سے ایک تعوذ، ایک تسمیہ اور ایک آمین ہے۔ جب امام کے لیے آمین آہستہ پڑھنے کا حکم ہے، آہستہ کہنے کا حکم ہے، تو مقتدی کے لیے تو بطریق اولا حکم ہوگا۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بلند آواز سے آمین کہنے کے قائل ہیں کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ ان کی دلیل وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ والضالین قال آمین ورفع بها صوتہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب والضالین کہتے تو آمین بلند آواز سے کہتے۔ تو احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ علقمہ ابن وائل نے اپنے باپ سے روایت کی ہے جس میں وخفض بها صوتہ کے الفاظ ہیں، یعنی آمین پست آواز میں کہتے۔ تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں روایت میں چونکہ تعارض ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے اس میں الفاظ کیا آ رہے ہیں اذا قرأ والضالین قال آمین ورفع بها صوتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب والضالین کہتے تو آمین بلند آواز سے کہتے، جبکہ علقمہ ابن وائل جو حضرت وائل ابن حجر کے بیٹے ہیں وہ جو اپنے والد سے روایت نقل کر رہے ہیں تو اس میں وہ کیا فرما رہے ہیں وخفض بها صوتہ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین پست آواز سے کہتے، آہستہ آواز سے کہتے۔ تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں روایت میں چونکہ تعارض ہے اور قاعدہ یہ ہے اذا تعارضا تساقطا، اس لیے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس کے اندر ہم نے پڑھا فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانے کی تفصیل۔ نمبر 2 سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا اگر بھول جائے تو اس کا حکم، سورت فاتحہ کی فرضیت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، آمین بالجہر یا آمین بالسر کی تفصیل۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔